مصور اپنے ہاتھ سے تصویر بناتا ہے، یعنی ہاتھ سے ڈرائنگ کرنا جانداروں کی، وہ صفت میں چونکہ اللہ کا تشابہ کرتا ہے، اس لیے قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کو مستحق قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ خدا کی ربوبیت اور الوہیت اور الہیت کی مشابہت کس درجے کا جرم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون یقال لهم احیوا ما خلقتم۔ قیامت کے دن تصویر سازوں کو، تصویر بنانے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، یعنی چاہے وہ پینٹ کریں یا وہ کوئی پورٹریٹ بنائیں، انہیں کہا جائے گا کہ جو تم نے تصویریں بنائی ہیں ان میں جان ڈالو، کیونکہ تم اللہ کی مشابہت کر رہے تھے کہ ہم بھی اتنی اچھی چیز بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، قال اللہ عز وجل ومن ازلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة۔ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کے لیے چل کھڑا ہو، وہ ایک ذرہ اور ایک جو تو پیدا کر کے دیکھے، وہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے اور جو کا ذکر کر کے اس سے بڑی اور اعظم چیزوں کے متعلق تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر ذرہ نہیں بنا سکتے تو بڑی چیزیں کہاں سے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ تو اس شخص کا حال ہے جو صرف صنعت اور صورت گری میں اللہ کی مشابہت کرتا ہے، اس شخص کا کیا حال ہونا چاہیے جو خصوصیات الوہیت اور الہیت میں اللہ کی مشابہت اور ہمسری کرے۔ یہی حال ہے اس شخص کا جو اللہ کے نام میں اللہ کی مشابہت اور ہمسری کرے، اپنے لیے وہ نام اختیار کرے جو ذات خداوندی کی سوا کسی کے لیے جائز نہیں، مثلا ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکم الحکام، حاکموں کا حاکم، شہنشاہ وغیرہ۔ یہ جو شہنشاہ نام ہے یہ بھی ناپسندیدہ ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اخنع الاسماء عند اللہ رجل یسمى بشاہان شاہ ملک الملوک ولا ملک الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ترین نام یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام شہنشاہ، ملک الملوک رکھا جائے، یعنی شاہان شاہ، یعنی شاہوں کا بھی شاہ مراد ہے شہنشاہ کا مطلب، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی ملک نہیں۔ ایک روایت میں کچھ اور الفاظ بھی وارد ہیں، مثلا اغیظ رجل علی اللہ رجل یسمى بملک الاملاک، مسند احمد، مغضوب ترین آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کا نام ملک الاملاک رکھا جائے۔ اللہ کی یہ خفگی، ناراضگی، غضب اور غصہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے کسی ایسے نام میں اللہ کی مشابہت کرے جو اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ ملک الاملاک شہنشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، احکم الحاکمین وہی ہے، سارے حکام اور بادشاہوں پر اسی کا حکم چلتا ہے اور وہی شہنشاہ ہے، کوئی اس کا مثل اور ہمسر نہیں ہے۔ کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس سبق سے ریلیٹڈ۔ سوال ہے کہ تنہائی میں بھی ہر رات ایک جیسا تقویٰ کا لیول حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چاہنے کے باوجود یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، لیکن کبھی تو ممکن ہونا۔ یہ کمزوری تو ہے ہم میں، یہ ہمارے بس میں نہیں، لیکن ہمیں اس کی مسلسل کوشش رکھنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے۔ جی آپ فرمائیے سوال۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنا کہ انسان میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے تو فوراً دیکھیں یہ قبول ہو گیا کہ میں نے یہ دعا کی تھی تو جو قبول ہو گئی، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اللہ کو اس میں دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ یعنی مقصد کیا ہے، دل میں نیت اور ارادہ اور چھپا ہوا، کیونکہ یہ سمندر ہے جس میں سے کوئی ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے، تو اس میں نیت اور ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں مقبول الدعا ہوں، میری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، یا یہ کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے دعا سن لی، ان ربی قریب مجیب۔ تو تعریف کس کی مقصود ہے؟ جی اور ہو جاتا ہے ایسے فوراً واپس اللہ کی طرف پلٹے، اور وہی موقع ہے اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ ایسے لوگوں کو، یہ میں تقوی والوں کی صفت بیان ہو رہی کہ جب ان کے اندر شیطان کا خیال گزرتا ہی ہے، مسهم
ٹچ ہی کرتا ہے, چھو کے گزرتا ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا نا دل اوپر نیچے ہونے لگتا ہے اس وقت, تذکر ہو تو انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے, نو مجھے اس کے لیے تھوڑی نماز پڑھنی, مجھے تو اللہ کے لیے پڑھنی. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, انہیں سب نظر آنے لگتا ہے پھر اس وقت کہ وہ کیا کرے, انہیں اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے, اور شیطان کا کچوکا فیل ہونے لگتا ہے, اور پھر وہ وہیں اصلاح کر لیتے ہیں, وہ پلٹتے ہیں, اللہ ان کی طرف رحمت سے پلٹ آتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہاں یہ تو نیچرل ہے, ایسے تو ہوتا رہتا ہے, تو کیا ہوا پھر, میرا کیا قصور ہے اس میں, تو بس ٹھیک ہے, نہیں, اصرار نہ کرے اپنی غلطی پر, فوراً کہے کہ اللہ تو بچا کے رکھنا. اور اس وقت اپنے آپ کو انسان دل ہی دل میں کہہ دیتا ہے توبہ, میں کتنی کمزور ہوں, کتنی دفعہ غلطی کروں گی, ہر وقت میرا یہی حال ہے. یعنی اپنے آپ کو کوسے اس وقت, جیسے کسی بھی غلطی پر انسان کسی کو کوستا, خود کو کوسے. جی فرمائیے آپ. جی وہ ایک تو ہے نا نیچرل, اور ایک یہ ہے کہ بندوں پہ روب جتانے کے لیے تو آپ لوگوں کے سامنے تو بڑے توبہ طائب کرنے والے, یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کر چکا ہوں فلاں گناہ سے, اور چھپ کے وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دراصل اللہ کے لیے تو توبہ نہیں کی, سچی توبہ تو نہیں ہے. یعنی بندوں پہ آپ نے امپریشن کیا ڈالا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کر رہا, لیکن حقیقت میں آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں. جی ایک ٹرمینالوجی یہ بھی ہے, سیلف میڈ, سیلف موٹیویٹڈ, سیلف, ہر چیز اپنے سیلف سے منسوب کر دی کہ میں ہی سب کچھ ہوں. اس میں دراصل جو انسان کے اپنے ہاتھ سے, وہ تو ایک عکس آ رہا ہے نا, وہ دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن جو چیز انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ میری عقل اور میرا ہاتھ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو جب کوئی ایسی چیز جیسے بعضوں کا تعلیمی مقاصد کے لیے بنانی پڑتی, تو ایک تو کہ کمپلیٹ نہ بنائے, بعضوں کا تصویر کو بنانی پڑتی ہے نا, جیسے مکمل نہ بنائے. پھر یہ ہے کہ فیس پرفیکٹ فیس نہ بنائے, بس ایک اشارہ سا, ایک ہیولا سا بنا لیں, امپرفیکٹ سی چیز, کیونکہ اللہ کی چیز تو امپرفیکٹ نہیں ہے. جب ہم امپریس ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی انسان سے امپریس ہونا, جیسے سائنٹسٹ سے یا وٹ ایور, تو وہ صرف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کا علم محدود ہے, اور ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ کے علم کو ہم کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس حد تک امپریس ہونا, تو دیکھیے کسی کی خوبی کا اعتراف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. ویسے سائنٹسٹ سے امپریس ہو رہے ہیں آپ, یا کسی کی ڈسکوری سے, کسی کی محنت سے, یا کسی کی کوشش سے, تو آپ اس کو اکنالج کر رہے ہیں, اس کی خوبی کو, ڈزنٹ میٹر, نیور مائنڈ. لیکن جب وہی بات دین کے حوالے سے کی جائے تو آپ اس کو ایک معمولی چیز سمجھیں, اور وہی بات جب کوئی دنیا دار شخصیت وہ بات کرے تو اس وقت آپ کہے واو. تو وہ انسان خود ایک میزان اپنے لیے رکھ سکتا ہے. یہ کسی کی تعریف کرنا, یہ کسی کی خوبی کو خوبی مان لینا, یہ بھی عاجزی کا اظہار کرنا ہے, اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ان سب کی باتوں کو تو قابل عمل سمجھنا اور اس پر یقین زیادہ رکھنا, لیکن جب قرآن و سنت کی بات ہے تو کمپیریٹیولی اس کو سیریسلی نہ لینا, لائٹلی لینا, یا پھر یہ کہ اس پر عمل نہ کرنا, کیونکہ کسی بھی چیز پہ عمل کب نہیں ہوتا, جب یقین کی کمی ہوتی. جی ہاں, اسی لیے جب کوئی ایسی چیز انسان دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے الحمدللہ, تعریف اللہ ہی کے لیے کہ اسی نے انسان کو یہ توفیق دی. پھر کریڈٹ اللہ ہی کو دیتا ہے انسان. مثلاً بہت پیارا بچہ دیکھا آپ نے, تو آپ کیا کہتے ہیں فوراً, کیوں؟ جو اللہ نے چاہا بنایا, کریڈٹ اللہ ہی کو دیا آپ نے. اگر تنہائی میں اچھی نماز پڑھتی ہوں, لیکن جب کوئی دیکھتا ہے تو دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی خیال آ جاتا ہے کہ میری اچھی نماز پڑھنے سے وہ یہ نہ سوچ رہا ہو کہ میں نے اس کو دکھانے کے لیے اچھی نماز پڑھی. حالانکہ ایسا نہیں, دل میں خیال آتا ہے کیا یہ نیت میں شرک ہے. اس کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا نا کہ خیال تو آئے گا, اٹس ویری نیچرل, لیکن اس وقت آپ فوراً پلٹے اور اس خیال کو جھٹک کے پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں. لیکن اگر اس خیال کو بھی آپ نے پلٹ لیا, پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے نیت میں بھی آپ کو وسوسہ سا آئے, کیونکہ آپ اس ایکشن کو اس وقت جتنے وسوسے آپ کو آئیں گے اور اس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں, محراب وہ جو شیطان سے انسان لڑائی کرتا رہتا ہے نماز میں, تو وہ سب بھی اجر لکھا جائے گا. نہیں, ملک بادشاہ ہونا اور دنیا میں بادشاہ بھی ہوتے ہیں, یا کاسٹ ملک ہونے میں کوئی حرج نہیں. جو خرابی ہے وہ ملک الاملاک ہے, سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ وہ صرف اللہ ہے. جی انسان ایسے ماحول میں چلا جہاں پہ انکانشیسلی اس کے مائنڈ میں برائی ہی فیل ہو رہی ہے, اور لائک یونیورسٹی کانٹ ملتا ہے, تو اس وقت انسان کو مطلب فل بات ہے یونیورسٹی انسان کی, تو وہاں پہ کتنا جو انٹریکشن رکھنا چاہیے اپنی کلاس میں. جی, اس میں یہ ہے کہ ایک تو انسان ظاہر ہے کہ سب سے آئسولیٹ ہو کے تو نہیں بیٹھ سکتا, اور معاشرہ ہمارا ایسا ہی ہے کہ
ہر جگہ آپ کو سچے لوگ، مخلص لوگ، اچھے لوگ جن کے اندر بیٹھ کے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن ہر جگہ ایسے چانسز ضرور ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جیسوں کو سرکل بنا لیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی یونیورسٹی میں یا کسی خراب ماحول میں صرف آپ ہی اچھے ہوں، کوئی نہ کوئی اور بھی آپ جیسا اچھا نہیں تو کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوگا. اسی لیے پھر کیا کہا گیا، کونوا مع الصادقین، فوراً اپنا سرکل بنائیں تاکہ آپ کو وہ سپورٹ مل جائے، اکیلے نہ ہوں. کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا، تھامنا اور لائک مائنڈڈ لوگوں کا اکٹھے ہونا اور اکٹھے ہو کر زندگی بسر کرنا، یہ بے حد ضروری ہے، اجتماعیت جس کو کہتے ہیں. جی صحیح ہے. آپ نے بہت کام کی بات کہی کہ بعض اوقات ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو بھی اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ بس اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کہ اس میں بھی ایک طرح سے ریاکاری آ جاتی ہے. بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اپنے دل میں رکھو، زبان سے اتنا اظہار کر کر کے اس کو بھی گما رہے ہو، وہ بھی انڈائریکٹلی ریاکاری بن جاتی ہے. وہ بھی پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم اپنے ہم بھی اس کا کہنا نہیں مان رہے ہوتے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم جسٹیفائی ہیں. جی ہاں، یعنی پھر وہ اپنے کام سے بھی کام چوری کر لیتے ہیں. بھول گیا بھول جاتا ہے کہ میں نے دو سجدے دو رکعت پڑھ لی ہے، پتہ نہیں ایک ہی پڑھی ہے، پھر سجدہ دے دیا. وہ ایسے بھی کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ جس میں شک ہو، شک کو یقین میں بدل لے. مثلا آپ کو شک ہوا کہ 2 سجدے کیے یا ایک، تو اس کو ایک بنا لے اور ایک اور کر لیں تاکہ آپ کی نماز تسلی والی ہو جائے. انہوں نے سوال کیا کہ جس طرح عبد الرحمن اور عبد الرحیم اور اس طرح کے مختلف نام ہوتے ہیں، کیا یہ غلط ہے کہ عبد ہٹا کر باقی نام بولا جائے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ کسی کو رحیم کہنا، رحیم تو ایک عام صفت عربی زبان کی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر الرحیم آپ نے کہا تو پھر وہ ال جو ہے وہ اس کو خاص کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، تو وہ کہنا درست نہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی انسان سے کوئی کام کروانا منع ہے یا کسی سے کروانا نہیں چاہیے. اس میں یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے گا. یعنی کوئی کام کرنا ہے، مثلا اگر مجھے پیاس لگی اور میں کہوں کہ پانی لے آؤ ذرا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے انسان پہ اعتماد اور توکل کر لیا کہ یہ میرا کام کرے. یہ نہیں اس کا مطلب. انسان انسانوں کے کام آتے اور کام کرنا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی انسان پہ ایسی توقع رکھنا کہ بس یہی میرا کام کرے گا اور اللہ کو انسان بھول جائے، تو وہ چیز ٹھیک نہیں. اور خصوصاً غیبی طور پر، یعنی اسباب کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، یہ مراد ہے. جی دیکھیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے نا اور وہ مان جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک تو کہ مانتے بڑی مشکل سے ہیں، جب مان جائے نا کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو اس بات پر بھی توبہ استغفار کیجئے کہ اللہ ہم کمزور ہیں. اصل میں مطلوب ہے اپنی عاجزی کا اظہار، نہ نیکی میں تکبر جائز ہے اور نہ کسی اپنی بڑائی اور قابلیت اور کسی بھی چیز میں. جو بھی توفیق ہے، وما توفیقی الا باللہ. ان کا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے پڑھا کہ عبادت میں محبت اور انکساری 2 چیزیں ہیں، 2 اس کے لازمی کمپوننٹس ہیں. تو انسانوں کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو وہ ہمارے جذبات میں، احساسات میں ہوتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی ہمارے جذبات کا حصہ ہوگی؟ اصل میں محبت ہوتی ہی جذبات کے اندر ہے. ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس کا بندہ بنانا ہے. اسی طرح اپنے جذبات اور احساسات کے ساتھ بھی اس کا اظہار کرنا ہے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے، لیکن بعض اوقات اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا اس وقت کوشش کے باوجود بھی وہ جو ایک خاص لطف ہے یا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں نہیں آتی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں اور پھر یہ کہیں کہ پھر فائدہ ہی کوئی نہیں تو نماز ہوگی ہی نہیں میری. نہیں، وہ ایک اوور آل دیکھا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت کی کیفیت کو کاؤنٹ کر لیا جائے، ایک اوور آل دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ شوق سے میری طرف آتا ہے یا اس کے دل کی کیفیت کیا ہے جب میرا کوئی حکم سنتا ہے. آوازاری کی ہے، بیزاری کی ہے، یا ایک انابت کی ہے، یا اس پر وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں شکر ہے کہ میرے رب نے یہ حکم دیا. یعنی کہ وہ ایک اوور آل کیفیت جو ہے ایک بندے کی. مثلا بچے کے ساتھ بھی محبت ہوتی تو یہ تھوڑی ہوتا کہ ہر وقت ہم جذباتی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے.
کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ کسی ایک لیول پہ ٹک نہیں سکتے، نہ وہ کنٹرول کر پاتا ہے انسان ان کو کہ بس آج میں نے یہاں کر دیا تو ادھر اب رک جاؤ یہی. چونکہ جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو ہمیشہ اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ چیز میک شور کرنی چاہیے کہ اوور آل جب ہم اللہ کی غلامی میں خود کو دیتے ہیں، ائتیا طوعا او کرہن قالتا اتینا طائعین. یہ جو طوع ہے، طوع کا لفظ یعنی اطاعت کا، اس کا روٹ کیا ہے؟ طوع. اس میں کیا چیز پائی جاتی؟ خوشی سے کسی کی بات ماننا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ اوور آل ہماری قلبی کیفیت کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو دل کے ساتھ ایکسپٹ کر لینا، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کو دل کے ساتھ ایکسپٹ کر لینا. ایک ہوتا ہے جبرن مان لینا، ایک غلامی ہوتی ہے نا جبرن، کوئی آپ کے اوپر زبردستی کر رہا ہے اور اب آپ کہتے ہیں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی ہوں یا یہ حکم پڑھ لیا، اب دل چاہتا ماننے کو، یہ نہیں چاہتا تو ماننا تو ہے ہی، کہاں بھاگ کے جانا ہے. اب دیکھیے کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں بعض اوقات ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ خود اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ بس ایسے ہی ہمارے بندے نماز پڑھ لی، اس میں تو صرف اس لیے پڑھ لی کہ حکم ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت جذبات کی کیفیت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق جذبات سے خالی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ ہاں جی ہاں. کوئی بھی کام کیا جائے تو فوراً اخلاص میں جو نیت خاص طور پہ اس میں خرابی آئی جاتی ہے، لیکن بیک آف دا مائنڈ وہ بات چینج کرتی رہتی ہے جو آپ کو یا کاری اور دکھاوا اور بتانے کے جذبات آتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو بہت ہی پریشان کرتی ہے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ تو یہ نہ رکھتا ہمارے ساتھ، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ہم مشین اور روٹین بن کے بس سارے کام روبوٹ کی طرح کر دیتے، پھر تو اس میں ایفرٹ تو نہیں لگانی پڑتی. جب کام ایک روٹین بن جاتے تو غیر ارادی افعال ہونے لگتے ہیں. دو طرح کے کام ہوتے ہیں نا، ایک ارادے اور اختیار کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ایک وہ بے روح سے ہو جاتے. ہماری نمازیں، ہمارا کام، ہمارا دین پڑھنا پڑھانا، بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا بنتے جاتے ہیں؟ روٹینی، بس بے روح، غیر ارادی، بس آنکھیں بند کر کے کیے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر روح لانے کی ضرورت ہے. کیوں صحابہ کہتے تھے آؤ ایک لمحے کے لیے ایمان لے آئیں. وہ ایمان ہے ہی وہ چیز کہ جس میں محبت شامل ہو جاتی ہے، کہ آؤ ایک شعور کے ساتھ اور ایک روح کے ساتھ اس کو کریں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل الٹ پلٹ ہوتا رہے. یہ کہتی میرا نام شاہانہ ہے، اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں. مطلب کیا ہے؟ شاہان سے شاہانہ، شاہی مراد ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا رائل. رائل نہیں، رائل کہنے میں تو کوئی حرج نہیں. فرق سمجھیے، رائل ہونا اور بات ہے، لیکن سارے رائلز کا رائل بننے کی کوشش کرنا، گریٹ رائل، وہ ٹھیک نہیں. جی آپ فرمائیے. جی یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم خود کو خود کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کی باتیں بار بار ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں اور وہ ہمارے بارے میں بڑی توقعات رکھ لیتے ہیں. دو چیزیں، ایک تو خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی تعریف کرے تو فوراً اپنے کو گناہ یاد کر کے استغفار کرنے لگا کریں، اور کہیں نہ کہیں اپنی کوئی کمی، کوتاہی، خرابی کسی نہ کسی چیز کا ذہن میں لے آیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچا کریں کہ ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اس میں یہی مفہوم ہے، اللہ ملا تو آخذنی بما یقولون، اللہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں. وجعلنی خیرا مما یظنون، اور مجھے اس سے بہتر بنا جو یہ سمجھتے ہیں. واغفر لی ما لا یعلمون، اور مجھے اس بات پہ معاف کر دے جو یہ جانتے نہیں. اگر کسی سے کہا جائے دعا کریں تو ٹھیک ہے، مگر پیچھے نہ پڑ جائیں اور ہر وقت یہی نہ جملہ ریپیٹ کریں. اب تو الہدا والوں نے اس کو تقیہ کلام بنا لیا ہے. اٹھتے بیٹھتے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلام کریں گے تو ساتھ، خدا حافظ کریں گے تو ساتھ. میں کہتی ہوں ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے نا، یعنی اس وقت خود ذرا تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیں. یعنی کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا نہ کہے کہ دوسرا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم ہر نماز میں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں.
دوائے شافی بہت مشکل لگتی ہے، آپ کے بغیر کیسے پڑھ؟ دیکھا پھر کہ میں ہی استاد تھوڑی ہوں. خصوصاً جب اس کا فائدہ اس کلاس میں ہوتا ہے، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں. اوکے، اس میں آپ دیکھیں کہ جتنی پچھلی کتاب پڑھ چکے ہیں نا، یہ ساری ریکارڈڈ موجود ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں آپ کے پاس نا ریکارڈنگ ہے اور آگے کی آپ جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا شروع کیجئے، ذرا بول کے پڑھیے. میں کئی دفعہ اس کو خود جب آپ کو پڑھانے کے لیے پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ جملے نہیں سمجھ آتے تو پھر میں اس کو بولتی ہوں، اونچا بول کے پڑھتی ہوں. پھر اس کے بعد مشکل لفظ انڈر لائن کرتی ہوں، پھر ڈکشنری میں دیکھتی ہوں. ٹائم نہ ہو تو کسی سے کہتی ہوں جلدی سے ڈکشنری میں دیکھ کر آؤ کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیونکہ تکے سے نہیں بتانا چاہیے. مطلب استاد اگر ایسے کرتے تو خیانت کرتا ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کر کے آنا چاہیے، اور جو نہیں پتا اس سے پتا کر لو جس کو پتا ہے. تو ڈکشنری کا استعمال جو ہے بے حد ضروری. آپ سب کوئی آگے کا چیپٹر خود پڑھ کے دیکھیے اور ڈکشنری استعمال کیجیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اگر نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دماغ میں کسی بھی انسان کی شکل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار آئے، پھر انسان اسے جھٹکے اور پھر آ جائے تو کیا یہ شرک ہوگا؟ اس کا علاج صرف نماز کے اندر نہ کریں، اس کا علاج نماز کے باہر کریں. جب نماز کے باہر آپ خیال جھٹکیں گے نا تو نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی. کیوں آپ نے کسی کو اپنے اوپر اتنا سوار کر رکھا ہے؟ اور اس کا علاج صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا. جہاں ہم عاجز ہیں نا، کمزور ہیں، وہاں اللہ کی ذات ہے اور وہ مدد کرتی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ نے سچے دل سے اللہ سے مدد مانگی، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اور آپ کے دل سے ایسے تمام خیال نکل جائیں گے اور آپ کی نماز اللہ کے لیے خالص ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب ہماری انسانی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہتے رہیں اور روتے رہیں کہ جی کمزور ہیں انسان اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. ہم تو کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ہی سے مدد مانگے. گناہوں کا احساس بعض اوقات اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ توبہ کی دعا کرنے کی طرف دل مائل نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ مجبور کیا جائے خود کو توبہ کے لیے، اس لیے کہ اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں. اگر وقتی طور پر آپ کا دل نہیں مان رہا تو آپ اٹھیے، کچھ صدقہ کیجئے، جا کے کسی کی خدمت کیجئے، کوئی اور اچھا کام کیجئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے نا تو دل کھلنے لگتا ہے، پھر انسان کے دل میں رقت آتی ہے، پھر اللہ کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. سجدہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن زمین پر سجدہ کرنا کیا ضروری ہے؟ اور جو عورتیں کسی بیماری کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتی ہیں تو وہ سجدہ نیچے نہیں کرتی، کیا وہ میز یا کسی اشارے سے سجدہ کریں تو ایسے وہ ٹھیک ہوگا؟ ایک بات میں اپنے تجربے سے بتاؤں کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں مشکل ہوتی ہے بعض اوقات. میرے اپنے گھٹنے میں تکلیف شروع ہو گئی تو مجھے کسی نے کہہ دیا کہ آپ اب اپنے گھٹنے کی احتیاط کریں اور زمین پہ سجدہ نہ کریں ورنہ گھٹنے تباہ ہو جائیں گے. میں ڈر گئی، میں نے کہا اچھا میں بڑی زیادتی کرتی ہوں تو چلو تھوڑا کرسی بھی شروع کرتی ہوں اور آرام بھی ہو جاتا ہے. پھر تو اتفاق یہ ہوا کہ جب میری تکلیف اور بڑھ گئی کرسی پہ بیٹھنے سے تو پھر میں اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کی. تو اس میں جو مجھے ڈاکٹرز نے بتایا وہ یہ تھا کہ اگر آپ مستقل طور پہ اپنا گھٹنا استعمال نہیں کریں گی تو آپ کے جو مسلز ہیں وہ سکڑ جائیں گے اور آپ کی بیماری بڑھے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم کسی مقصد کے تحت ہی دیا ہے. آپ کو تکلیف بھی ہو تب بھی کوشش کریں کہ آپ دن میں کم از کم فرض نماز نیچے ہی جا کے پڑھیں. اور آپ یقین کیجئے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے گھٹنوں کا خاص طور پر تھوڑا مساج وغیرہ کیا، اس کو ایسی چیزیں لگائیں کہ وہ سافٹ ہو. یہ نہیں کہ اکڑے ہوئے گھٹنے کے ساتھ آپ زمین پہ جا بیٹھیں. اس کی فزیو تھراپی کرائی، اس کو تھوڑا مساج وساج کرا کے اس کے بعد ایکسرسائز شروع کی. ایکسرسائز کے بعد دوبارہ زمین پر سجدہ کرنا شروع کیا. سجدے کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ اتحیات بیٹھنا شروع کیا. اب درمیانی اتحیات پوری کوشش کرتی ہوں کہ زمین پر ہی کروں. آخر میں اگر دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ پریشر ہو رہا ہے اور تکلیف بڑھ جائے گی تو پھر، لیکن آپ یقین کریں کہ جب سے میں نے دوبارہ شروع کیا، اور اللہ جزا دے ایسے نیک ڈاکٹرز کو کہ جو انسانوں کو صحیح راہ لگاتے ہیں، تو اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ دن بدن اس میں فلیکسیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے میرے پوری باڈی کی سرکولیشن بڑھی اور اوور آل میری صحت بھی اچھی ہوئی. تو بعض اوقات ہم اپنے اعضاء کو یوز ہی نہیں کرتے پراپرلی اور غلط پوسچر کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. نماز اگر صحیح نماز پڑھے نا آپ سنت کے مطابق
تو آپ یقین کریں بہت سی بیماریوں سے خود ہی چھٹکارا ہو جائے گا. میں بعض اوقات دیکھتی تھی کہ بوڑھی بوڑھی عورتیں یہ کیسے بیٹھتی. اگر صرف بڑھاپا ہی مانے ہوتا نا سجدہ کرنے سے تو یہ نہ بیٹھ سکتی, یہ نہ سجدہ کر سکتی زمین پہ. ٹھیک ہے ایکسیپشنلی ڈیمیج ہو سکتا ہے, کچھ کسی کا بیماری کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھیے ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا. یہ کرتے 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 یا ہم نماز پڑھتے نہیں, یا ہم پڑھتے تو صحیح سجدہ نہیں کرتے, پھر اعضاء اس طرح عادی نہیں ہوتے اور پھر ہم بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. لیکن میں جو بھی کرسی پہ نماز پڑھتا میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا پہلے ان کو مساج وساج سے نرم کر کے آہستہ آہستہ نیچے جانے کی, ہاف بینڈنگ ہاف نیلنگ جو ہے, ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ ایکسرسائز کر کے, گھٹنے کو اوپر اٹھا کے, اسٹریچ کر کے, پمپنگ کر کے, مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو اس پہ لائیں, کیونکہ جو لذت سجدے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.